معرفت صرف شخصیت کی معرفت ہے یا اغراض و مقاصد کو جاننا بھی معرفت ہے؟ تو میرے عزیز بھائی، مولا کے حوالے سے تمام تر محدودیت کو جاننا ان کی معرفت ہے، ان کی شخصیت، ان کے مقام کو جاننا بھی معرفت ہے، اور کیوں غائب ہیں اور کیسے ظہور کریں گے اور ہم کون سے کام کریں کہ مولا ظہور کریں، اس کو جاننا۔ اور جب وہ ظہور کریں گے تو مولا دنیا میں کیا کریں گے، کیسے دنیا کے اندر یہ فقر مٹائیں گے، کیسے یہ پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنائیں گے، کیسے پوری دنیا پر عدل جاری کریں گے، یہ ساری چیزیں جاننا معرفت ہے، یہ معرفت کا ذریعہ ہے، یہی معرفت ہے۔ ہاں، ان کو جانیں اور پھر اپنے ایمان کا قرب پیدا کریں۔ ایک جملہ جو میں اس حوالے سے کہہ دیتا ہوں کہ میرے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، فرماتے ہیں کہ ہم اماموں کی معرفت جو ہے، ہمارے بارے میں پڑھو، مطالعہ کرو، آگاہی پیدا کرو، ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرو کہ خدا تمہیں ہماری معرفت عطا کرے، ورنہ کامیاب نہیں ہوگے۔ ورنہ کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی میں نے 10 بک مولا کے بارے میں پڑھی ہیں، لیکن دل تاریک ہے۔ بات یہ ہے کہ دل روشن ہونا چاہیے۔ معرفت اسے کہتے ہیں کہ جیسے جیسے مولا کو پڑھ رہا ہے اتنے اتنے قدم امام کے خیمہ کی طرف اٹھ رہے ہیں، اتنا مولا کے قریب ہو رہا ہے، اس کی زندگی بدل رہی ہے۔ اگر وہی زندگی پہلے کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی پڑھ تو چکا ہے، کوئی چیزیں جان چکا ہے، لیکن اہل معرفت کے زمرہ میں داخل۔ اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارے بارے میں پڑھو، ہماری شناخت پیدا کرو، ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ خدا تمہیں ہماری معرفت عطا کرے۔ جب تک خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا ہماری معرفت تمہیں حاصل نہیں ہوگی۔ یہ آپ کی تاکیبات میں ہے کہ دعائے معرفت، اللہم عرفنی نفسہ کا، یہ چھٹے مولا نے تعلیم دی ہے۔ جب بھی کسی زمانے میں اپنے امام کی معرفت پیدا کرنی ہے تو معرفت پیدا کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ ہر نماز میں اس دعا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں معرفت بھی طلب کرو، تاکہ پروردگار اپنے ملائکہ کے ساتھ آپ کی مدد کرے اور یہ شربت معرفت جو ہے ہمیں حاصل ہو انشاءاللہ۔